کے ساتھ کر لی مسجد میں. اور ہاں جی مسجد میں ہی ہوگا نا جمعہ؟ صحیح ہے. جمعہ تو ہوگا ہی مسجد میں. بالکل. تو آپ کا فرمانا یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے مجھے کیا پڑھنا واجب ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد مجھے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ جی جی بالکل. جمعہ کی نماز سے پہلے تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مقرر تعداد جو ہے نا کتنی رکعتیں پڑھنی، جیسے زور سے پہلے یہ دوسری نمازوں سے، ایسا نہیں معاملہ. صلی ما کتب لہ، جو نصیب میں ہو نا نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھے 4 پڑھے 12 تک صحابہ کرام نے پڑھے ہیں، مگر یہ اجازت اسی وقت تک ہے جب تک امام ممبر پر نہیں بیٹھتا. جب وہ بیٹھے گا تو پھر جو لوگ مسجد میں پہلے سے آئے ہوئے ہیں اب ان کے لیے باتیں کرنا، نماز پڑھنا حرام ہو گیا، ختم کرے سارے. نیا آنے والا جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے. یہ بالکل ضروری بات ہے جس کو لوگوں نے گم کر دیا کہ جو خطبہ ہوتے ہوئے آئے وہ چھوٹی سی صورتوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے. اس کو اور جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے جائے وہ میں نے عرض کر دیا کہ جتنے جی چاہے 2 کر کے نفل پڑھتا رہے، تھوڑے پڑھے یا زیادہ پڑھے. اس کا پڑھ لیے تو اب کیا؟ جمعے کے بعد ٹھیک ہے. جمعہ کے بعد جیسے ہمارے ہاں کہ ہم مسجد میں پڑھ لیتے ہیں سنتے ہیں، ہمارے لیے پھر حکم ہے کہ من کان منکم صلی بعد الجمعہ، کہ تم میں سے جمعہ کے بعد جو نماز پڑھے پڑھی صلی اربع 4 رکعتیں پڑھے، اس سے کم و بیش نہیں، 4 پڑھنی ہے. اور اگر گھر چلا جائے نماز فرض پڑھ کر تو صرف 2، گھر چلا جائے تو 2 فرض اور بعد میں 2 سنتے، مسجد میں پڑھے تو 4. اب کوئی بات رہ گئی تو پوچھ لیں. بہت شکریہ. اللہ خیر سے رکھے، مہربانی کرے. یہ مولانا رعایت کی ہے گھر پہ جا کے تھوڑی پڑھنی ہے اور مسجد میں پوری پڑھنی ہے؟ بس اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ ہی ہمارے لیے نمونہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ سارا استخارے کے بارے پوچھنا ہے بابا جی. جی پوچھیں بھائی. کسی کام کا استخارہ کرنا چاہیے والا؟ استخارہ بالکل کرنا رشتے چاہیے دا یا کاروبار دا کوئی بھی کام بتاتے ہیں آپ کے لیے مولانا. آج تو میں نے کالوں سے پہلے شروع یہی کیا تھا، کیونکہ استخارے کی باتوں سے میرے بھائی ہم تنگ آ گئے کہ مسلمانوں کے عقیدے خراب ہو گئے، قرآن کو چھوڑ بیٹھے، استخاروں کے پیچھے پڑ گئے. اتنا بھی ایمان نہیں رہا کہ یہ غیب کی بات کہ کل کو کیا ہوگا، یہ کام اچھا ہوگا یہ برا، یہ تو اللہ کے سوا رسول علیہ السلام بھی نہیں جانتے. اللہ کہتا ہے کہ اے رسول تو کہہ دے اگر میں غیب جانتا ہوتا ساری دنیا کے نفع نہ اکٹھے کر لیتا، اور مجھے کیوں تکلیفیں آتی، کبھی سر مبارک رکھنے. کوئی نہیں جانتا، دعائی خدا کی توبہ کریں، کسی سے استخارہ نہ کروائیں، نہ پوچھیں، دجالوں سے جان چھڑائیں. آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور استخارہ کرنے کے بعد پھر لوگ روتے ہیں. 2 3 مرتبہ میں نے دیکھا استخارے کرائے سب ناکام، 3 باری طلاق ہوئی. کیا فائدہ؟ کچھ نہیں جانتا بھائی کہ کاروبار میں نفع ہو یا نقصان. جھوٹی بات ہے. جو استخارہ اللہ کے رسول نے سنایا بتایا تھا اس کو سن لیں، اس پر آ جائیں. وہ کسی سے نہیں کروانا، خود کرنا ہے. اس میں کوئی اشارہ نہیں ہوگا، کوئی خواب نہیں دیکھنا، کوئی بات نہیں. صرف یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی عقل استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، نفع نقصان کا اندازہ کریں. بعد میں مشورہ کرنا بھی نیکی کی بات ہے، کسی عقل مند سے مشورہ لیں. جب فیصلہ ہو جائے کہ یہ کام کرنا تو اب آپ 2 رکعت نماز کسی وقت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو سب کو جانتا، ہم کچھ نہیں جانتے، تو قادر ہے، ہم عاجز ہیں. اگر یہ کام ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اس کو کرنے دے اور اس میں برکت دے، اور اگر یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو ہمارا دھیان اس سے ہٹا دے اور اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دے، اور جہاں بہتری ادھر ہماری توجہ کر دے. یہ خیر کی دعا مانگنا اور اللہ کے حوالے کرنا سوچنے سمجھنے کے بعد، اس کو اللہ کے رسول نے استخارہ کیا تھا، خیر مانگنی کہ اللہ بہتر ہے تو ہونے دے، نہیں تو رکاوٹ ڈال دے. اگر پھر ہو گیا تو سمجھنا کہ اچھا ہے، اللہ خوش ہے، اور اگر رکاوٹ ہو گئی تو راضی ہو جانا کہ ہم نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اگر غلط ہے تو رکاوٹ ڈال دے. اس کے علاوہ یہ کسی سے نہیں کروایا جاتا، نہ خود کیا جاتا. کئی لوگ کہتے ہیں اس دائیں پہلو کے بل لیٹے رات کو سوئے کوئی خواب آئے گا. جھوٹ بولتے ہیں، دین کو سارا برباد کر دیا. غیب کے پردے نہیں اٹھیں گے، کل اللہ کیا کرنے والا نہیں بتائے گا. اس لیے سارے اس سے توبہ کریں. میں نے یہ بات اس لیے بھائی بہنوں سے کہہ دی کہ منٹ کے بعد آ رہا ہے کہ استخارہ ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اچھا کام ہے تو ہماری قسمت میں کر، نہیں اچھا تو اس سے ہمارا دل ہٹا. یہ خود ہی وہ کرے جو کام کرنے کے لیے اٹھا. جزاکم اللہ خیرہ. بہت اچھی بات ہے. غیب کی بات پوچھنا چھوڑ دیں.
کسی سے چوری کا پتہ کر لینا چاہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو عراف کے پاس ہے، اس کو عربی میں عراف کہتے ہیں، چوروں کا، اور اس کی بات کو سچا جانے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اس کی نماز رد کرو، یہ جو نمازیں پڑھے گا اس کے منہ پر مارو کہ کافر ہے اور نماز پڑھتا پھر۔ اور جو ان سے پوچھے کاہنوں سے کہ آئندہ کیا ہوگا، غیب کی خبریں اور مان لے، فقط کافر بما انزل علی محمد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر قرآن اترا اس کا تو منکر ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا کوئی غیب نہیں جانتا آسمان میں، یہ کہاں سے اس کو پتا چلا؟ اس لیے توبہ کریں، یہ دکانیں جو کھل گئی ہیں اور سارے لوگ اس وقت بیوقوف ہو گئے کہ بھاگے جا رہے ہیں، وہاں سے پوچھیں وہاں سے، ان کو کیا پتا؟ کون جانتا کہ لوح محفوظ میں کیا؟ اللہ سے خیر کی دعا کرنا استخارہ کر لیجیے، کوئی اشارہ نہیں ہوگا، کوئی خواب نہیں آئے گا۔ چلو یہ وضاحت ضروری جزاکم تھی، اللہ خیر۔ میں نے اس کر خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے چلیں جی کہ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں ہمیں خصوصی تعاون اور محبت حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کی، کہ جن کے تعاون کے باعث ہم لائیو آپ کو یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجئے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011137۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی ایک مسئلہ ہے وہ پوچھنا جی تھوڑے بارے۔ جی پوچھیں بھائی، بیٹھے ہی آپ کے لیے ہیں۔ ہاں جی، ایک لڑکی ہے جی آئی ہے جی اپنے سہریاں تو، ہاں ہاں اس تو بعد دوسرے نو طلاق بھیج دے نے، اور طلاق وصول دے نہیں، دسو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہو؟ میں آپ کا سوال مولانا کے لیے اور اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے دوبارہ دہراتا ہوں جی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو اس کا خامند طلاق بھجواتا ہے، ہاں جی لیکن لڑکی والے اسے نہ وصول کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، ہاں جی یہی بات ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے مولانا۔ جی مولانا فرمائیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ ڈاک میں جو آئی طلاق اس کو وصول نہ کریں گے تو یہ طلاق غیر مؤثر ہوگی، یہ طلاق نہیں کھولی ہوگی، نہیں ہے۔ ہاں جی تو یہ ان کی غلطی ہے۔ اچھا جی جب اس نے لکھ دی یا منہ سے کہہ دیا صحیح تو طلاق تو ہو گئی، لڑکی والے راضی ہوں یا نہ وہ لیں یا نہ لیں، ان کا ایسا کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک خامد کے پاس اختیار تھا، اس نے جب غلط استعمال کر لیا، جی لکھ دیا یا زبان سے کہہ دیا، طلاق ہوگی۔ البتہ یہ بات ہے کہ اگر ایک ہی وقت کہی یا 3-4 یا لکھی ہے تو کوئی بات نہیں، 3 مہینے تک 3 ہے تک صلح کی گنجائش ہے، نکاح قائم رہے گا۔ ٹھیک یعنی جی۔ اگر پوسٹ مین سے یا کوریئر والے سے آپ اسے وصول نہیں کرتے جی تو طلاق تو ہو گئی، ہوگی مطلب طلاق۔ آپ کے وصول نہ کرنے سے، آنکھیں بند کرنے سے ہاں جی بلی نے نہیں بھاگنا۔ بیوی صحیح ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی مہربانی۔ چلیں بہت شکریہ۔ اچھا مولانا، عمومی طور پر یہی ہمارے ہاں تصور ہے کہ جب تک طلاق وصول نہ کی جائے اس وقت تک طلاق جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتی۔ کال لیں گے جی پہ۔ غلط بات ہے۔ جی طلاق السلام ہوگی۔ علیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم جی، بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے مولانا صاحب، ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ طاہر صاحب یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ یہ جو دعا آپ مانگتے ہیں صبح افطاری ٹائم اور افطاری ٹائم، جی جی، یہ کس کا بھی شریعت میں موجود ہے؟ یعنی سحر و افطار کی جو دعائیں کیلنڈر پہ لکھی ہوئی ہیں یا کوئی؟ ہاں جی، یہ جو چھپتی ہے کیلنڈر پہ واپس ہو میں گدے نمائے تو من کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک مسئلہ پوچھنا یہ ہے حل کہ کر لیں، پہلے یہ حل کر لیں۔ نہیں، بہت سارے مسئلے دوسرا مین سوال دوسرا ہی ہے، نہیں، دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پاک میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں باپ کی آپ خدمت کرو، ہاں ہاں، انہوں نے آپ چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کو اتنا کرایا، آپ پر رحم کیا، یہ کیا یہ کیا۔ یہی نقطے کی بات ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس سے کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا، وہ ماں باپ کے ایک خاص ناطے ایک رشتے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جب آپ کوئی چیز بکرا وغیرہ کوئی چیز لے کے آئیں گے تو چارہ آپ نے ڈالنا ہے، یہ ان کا بار بار یہ چیز کیوں کی جاتی ہے؟ یعنی اللہ میں ان کا منکر نہیں، میں اپنا ذہن کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں چیز سے۔ سمجھ گیا، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر بچہ آتا ہے تو لامحالہ آپ نے خدمت اس کی کرنی کرنی ہے یہ بالکل۔ بچہ